ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی تھی کہ مرد کو دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا 60 سال سے نیچے والوں سے پوچھنا وقت کا ضیاع ہے، ایسا کریں 60 سال سے اوپر والے مردوں سے پوچھیں۔ چنانچہ طالب علم ایک 60 سالہ بزرگ نظام الدین سے سوال کیا تو بزرگ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے؟ طلباء جان گئے۔ پھر طلباء نے ایک 70 سالہ بزرگ چراغ الدین سے پوچھا، اس نے کچھ ایسا ہی جواب دیا۔ ایسے میں ایک 80 سالہ بزرگ سے پوچھا تو بھی ایسا ہی جواب ملا۔ اس کے بعد ایک 90 سالہ بزرگ امام دین سے سوال کیا تو بزرگ بولے آہستہ بات کرو، تمہاری چاچی کے کان بہت باریک ہیں، فوراً سن لے گی۔ یعنی جواب ہاں میں تھا۔ اب طلباء علاقے کے سب سے بڈھے 61 نیک محمد عرف نصر عثمانی کے پاس گئے، جس کے ہاتھ اور سر ریشہ سے کانپ رہے تھے۔ ان سے سوال کیا کہ مرد کو دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے؟ تو نصر صاحب کے ہاتھوں اور سر کی حرکت ایک دم رک گئی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی فرمایا میرا خیال ہے کل شریف تک تو رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ مبلغ 5 لاکھ ریال کر رکھا تھا۔ کئی خواہش مند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے، لیکن اپنی ضد کا ایک پکا بمشکل 3 لاکھ ریال اکٹھے کر پایا۔ پیسے لے کر مزید کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس کاکی پر فدا ہو گیا ہوں، مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے ایک پیسہ کم نہیں کر رہی، اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ باپ نے بیٹی کی سنجیدگی کو دیکھا اور کہا ٹھیک ہے پتر، چل لا پیسے، کچھ کرتے ہیں تیرا بھی۔ دونوں باپ بیٹا پیسے لے کر بیوہ کے گھر پہنچے۔ سلام دعا کے بعد باپ نے بھی خاتون سے کہا میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب تک میں اپنی بات مکمل کر لوں آپ میری بات نہ کاٹیں۔ خاتون نے کہا جی بسم اللہ، جو کہنا ہے کہیے۔ لڑکے کے باپ نے کہا میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا مگر مجھے اپنی بیٹی کے حق مہر میں 5 لاکھ ریال سے ایک پیسہ کم نہیں کرنا۔ لڑکے کے باپ نے کہا محترمہ آپ سے گزارش تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا جی پوری کیجیے اپنی بات۔ لڑکے کے باپ نے کہا آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت جوان جہان عورت ہیں، میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے حق شرعی میں آ جائیے۔ خاتون کی خوشی سے باتیں کھل کر کانوں کو جا لگی، بمشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹا دونوں خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسایوں نے پوچھا ایسے کیسے ہو گیا، یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا مال تھوک میں خریدتے ہوئے اور پرچون میں خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے نا۔ لڑکے نے ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا ابا جی وہ 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں پھر وہ تو مجھے واپس دے دیجیے۔ باپ نے کہا نہ پتر ابھی ایک اور بڑا اور اہم مرحلہ تو باقی پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی